ذوق اور محبت اتنی آواز نہیں کہ میں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء اللہ صاحب، محترم المقام حضرت علامہ ریاض محمود صاحب، محترم المقام صاحبزادہ میاں اکرام الحق صاحب گیلانی، مفتی اسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ خان صاحب صدیقی زید مجدہ، مولانا محمد اقنواس صاحب، مولانا قاری بشیر احمد صاحب، جملہ علماء صوفیاء، مولانا قاری حافظ محمد بشیر صاحب کراچی والے، جملہ علماء جتنے بھی زینت ہیں، صوفیاء، بزرگ دوستوں، آج کی سالانہ محفل پاک ہمارے محب و مخلص ڈاکٹر محمد اسلم مرحوم صاحب کی گھر، ان کے برادر محمد اکرم صاحب اور ان کے عزیزان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. دعا کرتے ہیں اللہ ڈاکٹر صاحب کی درجات بلند فرمائے، میرا آنا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور جو دور سے آئے ہیں نزدیک سے ہیں سب کی حاضری قبول فرمائے. مجھ سے پہلے آپ نے علماء کا جمع رفیق کا محفل نعت کا لمبا سلسلہ بھی سنا ہوگا، گفتگو بھی سنی ہوگی. چند باتیں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا کچھ حصہ اس کی مطابق عرض کر دوں گا. دوستو، ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. کون سی راہ پہ چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے بندوں کی راہ پہ چلا. زور میں بھی مانگتے ہیں، فجر میں بھی مانگتے ہیں، عصر میں بھی مانگتے ہیں، مغرب میں بھی یہی دعا ہے، اور عشاء میں بھی یہی دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ساتھ کہتے ہیں انعام والے بندوں کی راہ پہ چلاتے ہیں. پر اس نماز میں جو اگلے عبارت آتی ہے یا دعائیں آتی ہیں اس میں انعام والے بندوں کا تذکرہ نہیں ہے. مانگ تو لی ہم نے کہ انعام والے بندوں کی راہ پہ چلا دیں، تو انعام والے کون ہیں یار؟
دور نہیں جاتے، قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام والے بندے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اب حضرات کرام قدر اگر ان کو ہم اکٹھا کریں تو ان کی دو کیٹیگریز بنتی ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، ایک نبی بنتے ہیں، اور صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کو اکٹھا کریں تو ولی بنتے ہیں۔ تو دو کیٹیگریز ہوئی، ایک نبی، ایک ولی۔ نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض رسولوں کو بعضوں پر فضیلت دی تھی، اور ان کے درجے کیا تھے؟ ورفع بعضهم درجات، برابر درجے میں نہیں تھے، کوئی کلیم تھا، کوئی ذبیح اللہ تھا، کوئی روح اللہ تھا، اور ان نبیوں میں کوئی حبیب اللہ تھا۔ ورفع بعضهم درجات، ایک ہی کیٹیگری نہیں تھی ان کی، درجوں میں مختلف تھے، اور مختلف درجوں میں جب تھے تو ایک ہی وقت میں نبی تھے، کیونکہ نبی جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن نبی ہوتا ہے۔ نبی کو مجاہدے سے نہیں بنتا، نبی ریاضت سے نہیں بنتا، نبی تسبیح پھیرنے سے نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت جس دن نبی کو بھیجتا ہے اسی دن نبی ہوتا ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ دیتا ہے، نبی بنا کے بھیج دیتا ہے، جس دن پیدا ہوتا ہے تو اسی دن وہ نبی ہوتا ہے۔ اس لیے تو حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں سرکار جب تشریف لائے نا تو سب سے پہلے سرکار نے سجدہ کیا، اور سجدے میں کچھ اور نہیں مانگا، اس وقت یہی مانگا تھا یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو نبی بن کے آتا ہے، اور جس دن آتا ہے تو پھر اس کی امت بھی ہوتی ہے، وہ اس کی امت کی بخشش بھی وہ مانگتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تو نبی آئے، اور نبی وہ ہوتے ہیں جو غیب کی خبریں دیں، اللہ رب العزت ان کی طرف غیب کی خبریں بھیجتا ہے، اور پھر حضرات گرامی قدر اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور میرے تمہارے آقا پر آ کے یہ سلسلے کو سٹاپ کر دیا، ختم کر دیا، اور اعلان ہو گیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اب کیا کرنا تھا؟ اب کرنا یہ تھا یار کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو اپنے سے کنیکٹڈ رکھنا تھا، اور کیا کیا؟ اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسی نبی کی امت میں سے کچھ روحوں کو چن لیا، اور جب نبیوں کی روح جو ہے اسی امت تھی اس میں سے روحوں کو چنا، تو وہ جو لوگ تھے کبھی صدیق تھے، کبھی شہید تھے، اور کبھی صالحین تھے۔ حضرات کرام قدر جب وہ لوگ اس دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت نے اس کی بات کیا کیا؟ اپنی مخلوق کو ان کی طرف رغبت دلوائی۔ اور رغبت کیسے دلوائی؟ مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دی۔ اب جب محبت ڈالی گئی گا تو وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کا ولی تھا، کبھی وہ صحرا میں تھا،
کبھی وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا تھا اور کبھی وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا. جب اللہ رب العزت نے دل میں محبت ڈالی مخلوق کی تو اب مخلوق نے یہ نہ دیکھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے, یہ نہ دیکھا کہ صحرا میں ہے, یہ نہ دیکھا کہ وہ دریا میں ہے. کشا کشا اس کی بارگاہ میں دنیا چلی آئی, اور جب وہ کشا کشا اس کی بارگاہ میں دنیا چلی آئی تو حضرات کرام قدر اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جو باتیں اللہ رب العزت پہلے نبیوں کے ہاتھوں پہ ثابت کرواتا رہا وہ معجزہ تھا, اب اسی نبی کا فیضان جب اس ولی پر پہنچا ہے اس کے ہاتھ پہ ظاہر کیا تو اس کو کرامت بنا کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, عظمت اولیاء, ثناء بھوسری. اور حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں کرامت ظاہر کی تو وہ بندہ جو تھا کرامت دیکھتا تھا, متوجہ ہوتا تھا. ما فوق الفطرت اس لیے ظاہر کی جاتی ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہو, پر یاد رکھنا اللہ والوں کی توجہ کرامت کی طرف نہیں ہوتی, ان کی توجہ جو ہوتی ہے وہ رب کی یاد کی طرف ہوتی ہے. دنیا کرامت تلاش کرتی ہے اور وہ خدا تلاش کرتے ہیں. ایک بندہ گیا تھا نا کسی اللہ والے کے پاس, اور جب اس کے پاس بیٹھا 40 دن تک بیٹھا رہا, 40 دن کے بعد کہنے لگا مجھے اجازت دیجیے, میں یہاں مرید ہونے آیا تھا, میں نے سوچا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا. 40 دن گزر گئے, میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. اس اللہ والے نے پوچھا تو کس قسم کی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کوئی ما فوق الفطرت آپ کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوا. تو اس اللہ والے نے فرمایا ان 40 دنوں میں مجھے کوئی خلاف شرع کام کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا ہے. کہا میری نماز چھوٹی, میرا اشراق تہجد, میرے نوافل چھوٹے نہیں, کوئی چیز بھی نہ چھوٹی. تو اس اللہ والے نے مسکرا کے جواب دیا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے. دوستو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھیجتا ہے, اور جب بھیجتا ہے تو اپنی مخلوق کو بھی آرڈر کرتا ہے, اور وہ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تو سچوں کے ساتھ ہو جا. اللہ رب العزت یہ کیوں نہیں فرماتا یار کہ تو سچا بن جا؟ اللہ رب العزت سب جانتا ہے, اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ سچے تک پہنچ گیا تو وہ اسے سچا بنا دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے, اور جانتے ہوئے حضرات کرام قدر اس بندے کو اپنا بندہ ملا دیتا ہے, اور یہ اس کا انداز ہوتا ہے جس کو سچا بنانا ہوتا ہے اسے سچا ملا دیا کرتا ہے. اور جب سچا مل جاتا ہے نا یار تو پھر کیا ہوتا ہے حضرات کرام قدر؟ وہ بندہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے, جس کی میں نے پہلے آپ کو نشانیاں بتا دی اور آپ کو تذکرے بتا دیے, تو پھر اس تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ اس تک بندہ پہنچتا ہے تو وہ تو تسبیح پھیر رہا ہوتا ہے, وہ تو اللہ کی یاد کر رہا ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, سر سجدے میں رکھے ہوئے رب رب کر رہا ہوتا ہے. بندہ جب جاتا ہے تو اس بندے کی توجہ اس جو آنے والے کی طرف پڑتی ہے. جب پڑتی ہے حضرات گرامی قدر, اب اس کا ذکر جب جاری ہوتا ہے دل پر, جب بیٹھنے والا جا کے بیٹھتا ہے اس کے دل کی توجہ اس کے دل کی طرف ہوتی ہے. جیسے ہوتی ہے حضرات گرامی قدر جس طرح اس اللہ والے کا دل ذاکر ہوتا ہے, آنے والے کا دل بھی اسی طرح ذاکر ہو جاتا ہے. یہ بات حضرات گرامی قدر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو اس دنیا میں کئی منزلیں ہیں, ایک منزل سے آگے دوسری منزل, ایک منزل سے آگے دوسری منزل. کبھی آپ نے ریل کا سفر کیا ہو تو ایک اسٹیشن کے بعد اگلا اسٹیشن آتا ہے, پھر اس سے اگلا اسٹیشن آتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ
جس ڈبے میں سوار ہو جائیں وہ انجن کے بغیر اگلے اسٹیشن پر پہنچ جائے۔ آپ سوار ہوتے ہیں ڈبے میں، اب اس ڈبے میں اتنی جو ہے قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ اگلے اسٹیشن پر پہنچ سکے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہاں اسٹیشن والا ایک انجن لے کے آتا ہے، اس بوگی کے ساتھ اس کی کڑی ملاتا ہے، اور کڑی جب ملتی ہے تو پھر اس ڈبے کے ساتھ پھر پچھلے ڈبے کی کڑی ملا دیتا ہے، پھر اس سے پچھلے ڈبے کی کڑی ملا دیتا ہے، پھر تیسرے کی جو ہے کڑی ملا دیتا ہے۔ اب انجن چلتا ہے، جس میں قابلیت نہیں تھی اگلی منزل تک پہنچنے کی، جس میں قابلیت نہیں تھی اگلے اسٹیشن پر پہنچنے کی، اب جیسے کڑی ملی انجن چل پڑا، پیچھے ڈبے بھی چل پڑے گا، اگلی منزل تک پہنچ گئے۔ اور جب اگلی منزل تک پہنچ گئے اب اس منزل پہ جا کے رکا، سواریاں بدل گئی، اب اس سے آگے چلا پھر تو پھر اگلا اسٹیشن آ گیا، انجن چلتا جاتا ہے، ڈبے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں، حضرات کرام قدر منزل طے ہوتی جاتی ہے۔ یہی حال ہے، یہی کیفیت ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے ہیں۔ جس طرح انجن کے ساتھ کڑی ڈبے کی ملی تھی اور ڈبے میں یہ کمال نہیں تھا کہ اگلی منزل تک پہنچ سکے، پر حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ کڑی مل جانے کی وجہ سے اس ڈبے کی منزل آسان ہو گئی، اگلے اسٹیشن پہ پہنچ گیا، پھر اگلے اسٹیشن پہ پہنچ گیا، پھر اس سے اگلے اسٹیشن پہ پہنچ گیا، اور وہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور جو اس ڈبے میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی وہ منزل پر پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، ثناء بھوسری۔ حضرات گرامی قدر، ہم لوگوں کی جو ہے انداز، ہمارا جو مقام ہے وہ ایک ڈبے کی طرح ہے، اور ہمارے گھر والے جو ہیں وہ جو سواریاں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے، پر ہم انہیں اپنی منزل تک لے کے نہیں جا سکتے، اپنی منزل تک پہنچا نہیں سکتے، پر کیا کریں گے، اب اپنی کڑی کسی انجن کے ساتھ جو اگلی منزل پر پہنچانے والا ہو، جو رہبر ہو، جو رہنما ہو، اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور جو حضرات کرام قدر جس کی کڑی مل جاتی ہے وہ اگلی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور اس ڈبے میں اس بندے کے ساتھ اس کے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اگلی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس طرح منزلیں طے ہو جاتی ہیں، سفر طے ہو جاتے ہیں، پھر منزل کے بعد اگلی منزل آتی ہے، اگلا اسٹیشن آتا ہے، پھر وہ چلتا جاتا ہے اور منزلیں طے کراتا جاتا ہے، اور منزلیں طے کرا کرا کے ایک دن وہ منزل آ جاتی ہے جو مدینے والے کا اسٹیشن ہے، وہاں لے جاتا ہے، اور جب وہاں لے جاتا ہے مدینے والے تک وہ لے جاتا ہے، مدینے والا خدا تک پہنچاتا ہے۔ تیری معراج کی تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہم اس کے قدموں تک چلے جاتے ہیں، اور اس کی معراج یہ ہے کہ وہ لوح و قلم تک پہنچا ہوا ہے، تو وہ جس سے ملنے گیا تھا لوح و قلم کی طرف، حضرات کرام قدر اسی خدا سے اس بندے کو ملا۔ کونو مر صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جا۔ اب اللہ یہ نہیں کہتا سچا بن جا، کہا سچے کے ساتھ ہو جا، جب تو اس تک پہنچے گا خود بخود سچا ہی بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ درس ہم نے کہاں سے سیکھا ہے، یہ انداز کہاں سے سیکھا ہے؟ یار اب سے بکتا بکتا آتا ہے بلال، مدینے والے تک پہنچ جاتا ہے، جب مدینے والے تک پہنچ جاتا ہے پھر مدینے والا کیا کرتا ہے، اس بلال کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ ابو بکر مدینے والے تک پہنچتا ہے، عمر مدینے والے تک پہنچتے ہیں، عثمان مدینے والے تک پہنچتے ہیں، علی مدینے والے تک پہنچتے ہیں، پھر وہ خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ اب حضرات کرام قدر، مدینے والے کا فیضان ان اللہ والوں کے پاس ہے، ہم اللہ والوں تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ والے مدینے والے تک لے جاتے ہیں، اور مدینے والا خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ پہ چلا دے، اور سیدھی راہ ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام والوں کی راہ پہ چلا دے۔ تو انعام والے ہیں کون؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام والے نبی ہیں یا دوسری کیٹیگری ولیوں؟
دوستو جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، جب یہ آپ نے پک کر لی، تو آؤ یار پھر دیکھتے ہیں یہ رنگ کیسے چڑھاتے ہیں، یہ جسے اپنا بنا لیتے ہیں، اس پر اپنا جو کیفیت ہے وہ کیسے طاری کر دیتے ہیں۔ آؤ اب اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم جب جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، وہ تو اللہ والا اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، تسبیح پھیر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے لطائف پہ ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو کہ جب کوئی بندہ وہاں جائے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑی ہستی ہیں، یہ تو بڑے شان والے ہیں، یہ تو اللہ کے ذاکر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پتہ نہیں میری طرف توجہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مجھ سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میرا حال لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ حضرات گرامی قدر، اور یاد رکھنا یہ معاملہ حال بیان کرنے کا نہیں ہوتا، حال بیان کرنے کا نہیں ہوتا، بندے کا کام ہے ان تک پہنچ جانا۔ اور غالب نے کہا تھا غالب نہ کر حضور میں تو عرض بار بار، غالب نہ کر حضور میں تو عرض بار بار، سب کچھ تیرا اجاں ہے ان سے کہے بغیر، سب کچھ تیرا اجاں ہوتا ہے، بس بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اور جب پہنچ جاتا ہے دوستو وہ اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، اپنے سامنے بٹھا کر بندہ سوچتا ہے یہ میری طرف توجہ کیوں کر رہے ہیں، میرا خیال کیوں کر رہے ہیں۔ یار اللہ رب العزت نے تو ان کو بٹھایا اس لیے ہے کہ وہ اس کی مخلوق کو اس تک پہنچا دے۔ ہمارے حضرت صاحب میرے دادا حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں اسی لیے بٹھایا ہوا ہے، دنیا میرے پاس آتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، میں اس لیے بیٹھا ہوتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ سے مانگ مانگ کر اس کی مخلوق کو دیتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بیٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ خالق سے مانگیں مخلوق کے لیے، وہ مانگتے رہتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور بندہ سوچتا ہے ان کی توجہ میری طرف کیوں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو شیشہ گر ہوتا ہے شیشہ بنانے والا، اس کی نظر میں جڑے ہوئے شیشے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی نظر میں اہمیت کا حامل وہ شیشہ ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوا، جو پہلے سے جڑا ہوا ہے۔ تو بنانے والے نے کارگری اس پہ کس کیا دکھانی ہے، وہ تو پہلے جڑا ہوا ہے۔ جو شکستہ ہو تو عزیز تر، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز، جو ٹوٹا ہوا شیشہ ہے وہ آئینہ ساز جو ہے اس کی نگاہ میں تو اسی کی اہمیت ہے نا، اس نے اپنی کارگری جو دکھانی ہے وہ ٹوٹی ہوئی چیزیں پہ دکھانی ہے نا۔ بندہ یہ جا کے نہیں کہہ سکتا کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو سیاکار ہوں، میں تو بدکار ہوں، اور پھر یہ کیسے توجہ کرے گا میری طرف۔ حضرات کرام قدر، وہ بیٹھا اس لیے ہے، وہ تو بیٹھا اس لیے ہے کہ ٹوٹا ہوا شیشہ آئے میں اس کو توڑوں، ٹوٹا ہوا دل لے کے آئے میں اس کے دل کو جوڑ دوں۔ حضرات گرامی قدر، کہ وہ کارگری دکھاتا ہے، جب کارگری دکھاتا ہے نہیں آئے تو کوئی بندہ آ کے کہتا ہے ہمارے علاقے میں ایک کتب تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ بہن سٹیج پر بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یا وہاں کارپٹ جو پڑے ہیں ان میں ایک بندہ چھپا بیٹھا ہے، لے جائے یہی تیرے علاقے کا کتب بن گیا ہے۔ دوستو کیسے بنا دیا، وہ تو چور تھا، وہ تو ٹوٹا ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر، ٹوٹا ہوا تھا، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مگر اب کاریگر تک پہنچ گیا تھا۔ اور کاریگر پھر جتنا قابل ہوتا ہے، جتنا ماہر ہوتا ہے، جتنی اس میں کیپیبلٹی زیادہ ہوتی ہیں، جتنی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہیں، وہ جلدی اور اتنا صفائی سے بنا دیتا ہے۔ اب بنانے والا کوئی وہ عام نہیں تھا، ولیوں کا بادشاہ تھا، اور جس کا اعلان ہے تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے اور میری گردن
پر مدینے والے وہ تھا. اب وہ اس نے اسے بلا کر سامنے بھی نہیں بٹھایا، اس پر کوئی اپنی تصویر نہ پھیری ہے، نہ ہاتھ پھیرا ہے گا. اس پر تو وہی حال ہو گیا ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی خواجہ حضرت کے قریب سے گزری تھی اور وہ مردہ تھی، اور جیسے گزری تو زندہ ہو گئی. حضرات گرامی قدر وہاں مردہ مچھلی تھی، یہاں مردہ دل تھا. بس غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے کی دیر تھی. جیسے وہ مچھلی مردہ زندہ ہو گئی تھی، اسی طرح اس چور کا دل بھی زندہ ہو گیا. یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ جو مانگتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ سیدھی راہ پہ چلا دے. سیدھی راہ ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ ہے انعام والوں کی. اور انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام والے نبی ہیں یا ولی ہیں؟ دوستو اس سے آگے چلتے ہیں، اگلا سٹیپ لیتے ہیں. بندہ جب ہم تک پہنچ جائے تو وہ اپنا رنگ چڑھا دے، اور انداز جب اس پر اپنا انداز جو ہے اپنا لیتا ہے بندہ ان کا. تو آپ نے کئی بندوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ مرید جو ہوتے ہیں پیروں کے ہم شکل ہو جاتے ہیں. آپ مرید رہا ہوتا ہے اور حضرات گرامی قدر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بزرگ آ رہے ہیں، فلاں جو بزرگ ہیں ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کی اولاد سے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو ان کی مرید ہیں. حضرات گرامی قدر یہ شکلیں کیسے ہو جاتی ہیں، یہ کیفیتیں کیسے بدل جاتی ہیں. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. صدیق اکبر کو دیکھ لے اور غار والی راتوں کو دیکھ لے، تجھے سمجھ آ جائے کہ صدیق اکبر غار میں رہے مصطفیٰ کے ساتھ، اور مصطفیٰ کے ساتھ پھر غار میں رہ کر پھر مدینے پہنچتے ہیں. اور جب مدینے پہنچتے ہیں تو مدینے والوں کو سمجھ نہیں آتی ان میں مصطفیٰ کون سے ہیں اور ابو بکر کون سے ہیں. حالانکہ مصطفیٰ تو وہ ہیں جن کے جسم پر پکھی نہیں بیٹھتی، جس کا سایہ نہیں ہے یار، اور جس کے حضرات گرامی قدر جسم سے پسینہ تو آتا ہے پر خوشبو آتی ہے. مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، پر مدینے والوں کو سمجھ کے نہیں آ رہا تھا ان میں ابو بکر کون ہیں، جو ہے مصطفیٰ کون ہیں. مصطفیٰ تو وہ ہیں جن کی مازاب والی آنکھیں ہیں. مصطفیٰ تو وہ ہیں جن کی ید اللہ والے ہاتھ ہیں. مصطفیٰ تو وہ ہیں جن کے علم نشرہ والے سینے والے ہیں. مصطفیٰ پاک پھر سمجھ بھی نہیں آتی تھی یار. بات وقت یہ ہے جب ان کے پاس بندہ بیٹھتا ہے، جب ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور اتنا رنگ جاتا ہے کہ اس کا ظاہر بھی انہی کی طرح ہو جاتا ہے، باطن میں بھی وہی رنگ جاتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہتا اللہ کہ سچا ہو جا، پھر یہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جا. وہ تجھے خود ہی سچا بنا دے گا، وہی سچا بنا دے گا. یہ ہے حضرات گرامی قدر. قاری صاحب ابھی خواجہ غلام فرید صاحب کی حال، خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جب میں ان کی مزار پہ گیا تھا تو وہاں ایک ان کے دروازے پر ایک شعر لکھا کھڑا تھا. شروع صاحب نے لکھا کہ خلقت نو گیندی گول ہے، خلقت نو گیندی گول ہے، ہر دم فرید دے گول ہے. جیسے دنیا تلاش کر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، ادھر ادھر تلاش کر رہی ہے، وہ ہر وقت فرید کے پاس ہے. حضرات گرامی قدر یہ حضوری کا مقام ہے کہ دل میں ہے تصویر یار، جب چاہی گردن جھکائی نہیں. تو دوستو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ کیا ہے، رہو گے تو پھر نفع کیا ہوگا. اور وہ بھی ایک حدیث سنا کے بات سنا. حضرات گرامی قدر کل جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کا صفیں لگی ہوئی ہوں اور لوگ صف در صف کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا. اعلان ہوگا فلاں جنتی ہے، فلاں دوستی ہے. اعلان ہوگا
فلاں نے جنت میں جانا ہے، فلاں نے دوزخ میں جانا ہے، جس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی جنت، جن کی کام ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ حضرات کرام قدر صفوں میں کھڑے ہوں گے تو دو بندے ایسے ہوں گے جو اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے، اور ان میں سے ایک ایسا تھا کہ وہ ایک کو وضو کراتا تھا دنیا کے اندر، اور پھر نماز اکٹھے پڑھتے تھے، روزے بھی اکٹھے رکھتے تھے، ایک اعمال میں کم اور ایک اعمال میں زیادہ، صفیں لگیں گی جیسے لگے گا، حساب کتاب ہوگا تو ایک کی اعمال جس کے زیادہ تھے نیکیاں بڑھ جائیں گی، اعلان ہوگا جنت، وہ جنت جانے کے لیے تیار ہی ہوگا۔ اس کے اگلے ساتھی جس کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، جو اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، گفتگو کرتا تھا، اس کی باری آئے گی، اس کی بدیاں بڑھ جائیں گی، اعلان ہوگا یہ دوزخی ہے، دوزخ لے جاؤ۔ اب ایک جنتیوں کی صف میں، دوسرا دوزخیوں کی صف میں۔ اب جنتی کی صف والا کہا جائے گا کہ آپ پہلے جنت جاؤ، وہ نکلے گا صفوں سے اور گزرے گا، اور اس طرف سے گزرے گا جس طرف سے دوزخی کھڑے ہوں گے اسی کے ساتھ سے گزرے گا، جیسے گزرے گا وہ جو اس کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، آج نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے دوزخ کا اس کا اعلان ہو جائے، اس کے قریب سے گزرے گا تو کہے گا وہ بندہ صف میں کھڑے کھڑے کہ نمازیں تو ہم نے اکٹھی پڑھی تھی، روزے تو اکٹھے رکھے تھے، میں تجھے وضو کراتا تھا، آج خود جنت چل پڑے ہو، مجھے دوزخ بھیج رہے ہو۔ ہم دوزخ اور خود جنت، اب جنتیوں کی سب لگی ہوگی، سارے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ وہ بندہ جو اس کا دوست تھا جنتی اعلان ہو گیا جس کا، وہ صف چھوڑ دے گا، اور چھوڑے گا تو وہ دوزخیوں کی صفوں کی طرف چل پڑے گا، تو ملائکہ اسے کہیں گے تو جنتی ہے، ادھر کیا کام ہے، تو کیوں جا رہا ہے اس طرف؟ وہ آگے سے جواب دے گا کہ میرا ایک دنیا میں ساتھی تھا جس کے ساتھ میں نماز پڑھتا تھا، مجھے وضو کراتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ دوزخیوں کی صف میں کھڑا ہے اور میں جنتیوں کی صف میں تھا، اور اس نے مجھے کہا ہے خود جنت جا رہے ہو اور ہم دوزخ، اب میں اسے جنت تو لے کے نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ دوزخیوں کی صف میں تو کھڑا ہو سکتا۔ ملائکہ کہیں گے نہیں، تو نہیں کھڑا ہو سکتا، کیس جو ہوگا، بات جو ہوگی اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی، اور جب اللہ کی بارگاہ تک بات پہنچے گی دوستوں، اللہ رب العزت دونوں کو بلائے گا، جنتی سے پوچھے گا کہ تو جنت کیوں نہیں جانا چاہتا، تو وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میرا یہ ساتھی ہے، اس کی نیکیاں کم ہیں، یہ دوزخ جا رہا ہے، میں اس کے قریب سے گزرا، اس کے قریب سے گزرا، تو اس نے کہا خود جنت جا رہے ہو، مجھے دوزخ، اب میں جنت تو لے کے نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ دوزخ تو جا سکتا ہوں، اس لیے میں نے جنت والی سب کو چھوڑ دیا ہے، جنت کی طرف نہیں جا رہا، دوزخ والوں کی صفوں میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نمازیں تیرے ساتھ پڑھتا تھا، روزے تیرے ساتھ رکھتا تھا، تیرے پاس بیٹھتا تھا، تجھے وضو کراتا تھا، یا اللہ ایسا ہی ہے، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، کہے گا جا بندے خود بھی جنت چلا جا، اپنے ساتھی کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اولیاء، ثناء بھوج شریف۔ حضرات کرام کے اندر یہ تو ایک بات ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے لوگ ایسے ہیں 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت جائیں گے، اور وہ اکیلے نہ جائیں گے، ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 بندہ، وہ کون ہوں گے؟
وہ کوئی اور نہ ہوگی، وہ لاہور میں آ کے علی عثمان اجمیری جو ڈیرا لگانے والا ہے اور دنیا سے داتا علی اجمیری کہتی ہے، وہی ہوگا 70,000 حضرت مجدد الفسانی، امام محمد بہاؤالدین شاہ اکبر بخاری، حضرت غوث اعظم ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، یار اور کون ہے؟ بندہ جنت میں جائے گا خود بھی اور اپنے ساتھ ان بندوں کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہوگا۔ اور بندہ بھی بار بار کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھا، اور کن کی راہ دکھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کی راہ دکھا۔ اور انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام والے نبی ہیں یا ولی ہیں؟ یہی مانگتے رہتے ہو، یہی مانگتے رہتے ہو ظہر میں بھی، یہی مانگتے رہتے ہو عصر میں بھی، یہی مانگتے رہتے ہو مغرب میں بھی، یہی مانگتے رہتے ہو عشاء میں بھی، اور کچھ نہیں مانگتے۔ حضرات گرامی انعام والے بندوں کی راہ مانگتے ہو، اب انعام والوں بندوں کی راہ مل گئی نا یار، سارا بیڑا پار۔ انعام والے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ مصطفیٰ تک لے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کیا کرتے ہیں؟ شاہ نصیر نے کیا کہا؟ شاہ نصیر نے کہا تھا رسوا نہ ہونے پائے قیامت میں کل نصیر، رسوا نہ ہونے پائے قیامت میں کل نصیر، گھر میں رہے یہ بات کہ یہ بات گھر کی، یہ بات دوستو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سیدھی راہ دکھائے، اسی راہ پہ چلائے۔ جو انعام والے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، ہمارے ڈاکٹر صاحب اسلم صاحب کی درجات بلند فرمائے، سب کو برکتیں عطا فرمائے، سب کا آنا کی بات فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی اتوار میاں کرم اللہ صاحب کی مسجد میں ہوگی عبادت نماز، زندگی رہی تو وہاں بھی آپ حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔